نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے قابل قدر محترم ناظرین اور سامعین، آج آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہ حاضر لے کر آیا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنی بڑی آزمائش اور ان کا اتنا بڑا امتحان ہوا۔ رب کائنات انہیں کس منصب پر اور کون سا انعام عطا کرنا چاہا جس کے وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا امتحان ہوا۔ اس سلسلے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی غرض سے میں حاضر آیا۔ محترم حضرات، شاعر لکھتا ہے، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دے اپنے ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، العطایا علی قدر البلایا، جتنا بڑا انعام اتنا ہی بڑا امتحان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی عظیم مرتبہ دینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان بھی بڑا سخت اور بڑا ہی عظیم امتحان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت اور بڑا امتحان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ہوتا ہے، پھر ان کے بعد جو جس درجہ کا بلند مرتبہ ہوگا اسی طرح سخت اور بڑا امتحان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے مقدس شہزادوں کو میدان کرب و بلا میں بھوکے پیاسے نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، مگر واہر شہزادگان خاندان نبوت کا عزم و استقلال کہ ان مصائب و آلام کے کوہ شکن ہجوم میں بھی صبر و استقلال کا ہمالیہ پہاڑ بن کر ڈٹے رہے اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور خداوند قدوس نے ان کو شہادت کبریٰ کا انمول انعام عطا فرمایا۔ ایسا انمول انعام اور ایسا عظیم انعام عطا فرمایا حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس کو ہم وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے، اور جس انعام کا ذکر قرآن مقدس میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، قتل کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں زندگی حاصل ہے، اور لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے باطل کے مقابلے میں آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کی سربلندی کے خاطر، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے خاطر اور اسلام کے اوپر جو بادل منڈلا رہے تھے اس بادل کو دور کیا، اور امام حسین نے اپنی جان کی اور اپنے خیش و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی، سب کی قربانیاں پیش کر کے اسلام کے چمن کو لہلہا دیا اور چمن اسلام پھلتا پھولتا نظر آیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم قربانی تھی۔ دین کے خاطر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی انہیں بڑا انعام ملا۔ شاعر لکھتا ہے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے بعد بھی آپ شاہ اور بادشاہ بنے رہے۔ میدان کربلا کی سرزمین میں لوگوں کے نگاہوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد بھی آپ کی وہ کیفیت تھی کہ آپ نیزے کے اوپر سب سے بلند اور سب سے اونچے مقام پر رہ کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ جو غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں ان کا مقام اور ان کا سر بلند ہوتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی بلند رہتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی جو باطنی زندگی ہوتی ہے، روحانی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں بھی ان کا سر بلند رہتا ہے۔ آپ کا سر میدان کربلا کے اندر بھی، کربلا کی سرزمین سے جب آپ کا قافلہ چلا ہے تو وہاں بھی لوگوں نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ کا سر سب سے اونچا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا اونچا ہے، کل بھی اونچا تھا اور آج بھی اونچا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، اور یہ ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، اور یہ کہ میں حسین سے ہوں یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بقا اور حفاظت امام حسین سے ہے۔ امام حسین نے اپنی شہادت اور اپنا خون بہا کر کے دین اسلام کی سچائی کی اور دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ تھے امام حسین، اور جو راہ خدا میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا نام روشن ہے۔ یزید مٹ گیا، یزیدیت ختم ہو گئی، اور یزیدیوں کا نام و نشان دنیا میں نہ رہا۔ ان کا نہ کوئی مزار ہے، نہ ان کی کوئی قبر نظر آتی ہے، نہ ان کا کوئی نام لینے والا نظر آتا ہے۔ لیکن واہ رے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے نام کو ساری کائنات میں روشن کر دیا۔ دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موجود ہیں اور غلام مصطفیٰ موجود ہیں، وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہوتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا آج بھی موجود ہے۔ آج کربلا کی مقدس سرزمین پر آپ کا مزار مبارک چمکتا ہوا اور دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ بچپن میں ہی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ امام حسین کی وہ شخصیت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد ان کے مزار پر نگرانی کرنے کے لیے، مجاورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی پیدائش سے 1000 برس پہلے ایک فرشتہ کو اللہ نے پیدا فرما دیا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی اور ان کی قبر پر جب مزار بنے گا، اس مزار کے اوپر مجاورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی پیدائش سے 1000 برس پہلے ایک فرشتے کو پیدا فرما دیا۔ یہ جبریل امین نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو امام حسین کا مقام و مرتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ جب امام حسین پیدا ہوئے تھے تو آسمان سے 4,24,000 فرشتے آئے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ ہم کما حق ہو ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ان کو تو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ راکب دوش پیمبر بھی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اور انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دل کو خوش کرنے کے لیے جبریل امین بھی آئے اور آ کر کے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مژدہ اور خوشخبری سنائی۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ آپ کا امتحان جو سخت ہوا، جو جتنا بڑا مرتبہ اور جتنے بڑے مقام اعلیٰ کا مالک بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا ہی بڑا سخت امتحان لیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو بھی بڑا سخت امتحان ہوا، اور ان کے بعد جو جتنے بڑے مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں ان کا بھی امتحان بڑا سخت ہوتا ہے۔ کربلا کے سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان بڑا سخت ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اونچا عطا کیا اور شہادت کبریٰ سے آپ کو نوازا، اس لیے آپ کا امتحان بھی سخت ہوا۔ آپ نے صبر کیا اور صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبتیں پہنچے تو کہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور جن کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم شخصیت تھی جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے اور اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے مرتبہ علیٰ کو حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔